अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आपने सुन लिया, सारा पता भी चल गया कि इमरान खान साहब का जो राइज एंड फॉल हुआ है और जिस तरह उनको सज़ाएं दी गई हैं, जिस पे उनके हामी जो है डेफिनेटली उस पर गमज़दा भी हैं, वो गमगीन भी हैं, वो अफसरदा भी हैं और बहुत सारे नाराज़ भी हैं। और इसका डेफिनेटली हमें लगता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में उनको फ़ायदा होगा, एक सिंपथी वोट जो है ना वो मिलेगा और खान साहब की पार्टी को जो बूस्ट चाहिए था वो शायद उनको मिल जाए। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, दैट्स अ क्वेश्चन। और क्या ये बूस्ट मिलने से, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं इस वक्त, क्या खान साहब के जो उम्मीदवार हैं जिनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया हुआ है वो वोट ले पाएंगे, या वोट लेकर जीतने के बाद उनका उनका स्टांस क्या होगा? क्योंकि खान साहब का सारा इस वक्त जो उनका दारो मदार है सियासी ज़िंदगी का, ज़ाती ज़िंदगी का, जेल की ज़िंदगी का, सज़ाओं का, वो एक ही चीज़ पे है। क्या 8 फरवरी वाला दिन इमरान खान साहब के वोटर्स जो हैं बाहर निकलते हैं और निकल के जिस बंदे को वोट डालते हैं 70, 80, 100 सीटें वट एवर, या जनाब आप सारी की सारी सीटें आप जीत जाते हैं, जो पीटीआई जीत जाती है, स्वीप कर जाती है, या उनके हामी जो हैं वो जीत जाते हैं, क्या वो सारे हामी जो हैं खड़े होंगे वो खान साहब के साथ, या वो अपनी प्राइवेट पार्टी बना लेंगे और एक नया ग्रुप बना लिया जाएगा माइनस पीटीआई को, अपना एक नया को लीडर खड़ा कर लेंगे अपने जीते हुए लोगों में से, उसमें माइनस इमरान खान साहब हूँ, माइनस उसमें अकबर एस बाबर साहब हूँ जो अभी पार्टी का क्लेम कर रहे हैं, या इस वक्त वो गौहर साहब जो हैं, उन तमाम को हटा के वो ग्रुप जो जीतने वाला है वो अपनी कोई नई पार्टी बना ले, एक नया ग्रुप बना के नया लीडर जो है ना वो पिक कर ले। तो कानूनी तौर पर उन पर अक्सर ये कहा जाए, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन लगता है ये कि कोई कदगन नहीं होगी। सो खान साहब का सारा जो मतलब बेट है बहुत बड़ा उनकी ज़िंदगी का, जैसे मैंने कहा दारोमदार है, वो 8 फरवरी के जहाँ पे इलेक्शन पे है, उसके रिज़ल्ट पे है। उसके बाद उनकी पार्टी के लोग अगर जीत कर आते हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, उनका रवैया क्या होगा? और मुझे लगता है समहाउ कि शायद इलेक्शन वाले दिन कोई इतनी बड़ी मार धाड़ नहीं की जाएगी, इलेक्शन वाले दिन डिस्टर्बेंस नहीं की जाएगी, क्योंकि एक तो बैरून मुल्क से वो आए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जर्वर आए हुए हैं, मुझे पता चला है दे स्टार्टेड अराइविंग टू पाकिस्तान, उनको वीज़े जारी किए गए हैं, वो आएंगे पाकिस्तान के डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे वो जाएंगे, विजिट करेंगे। और प्लस आजकल जो दौर है आपको पता है यूट्यूब का भी है, लोग लाइव भी दिखाएंगे, फेसबुक लाइव भी होगा, प्लस आप देखेंगे कि वहाँ पे क्लिप्स बनते होते हैं। हमने 2008, 13 और 18 में भी देखा है, अब तो ज़्यादा अग्रेसिव है, ज़्यादा एक्टिव है आपका सोशल मीडिया जो है। सो इन तमाम चीज़ों के होते हुए मेरी राय है कि इलेक्शन डे वाले दिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप कोई रिक कर सकें, या आपकी बहुत बड़ा फसाद वहाँ पे हो जाए, बहुत बड़ा खुदा न खास्ता वायलेंस हो जाए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का टकराव हो जाए। सो कोशिश की जाएगी, मेरी रीडिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा मैं, रीडिंग है कि 8 फरवरी वाले दिन कोई ऐसा स्टेट की जो एजेंसियाँ हैं, इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कि बहुत बड़ी ट्रबल नहीं करेंगी, उनको सूट नहीं करता, क्योंकि ट्रबल करेंगी तो दे विल बी फॉलोइंग इन ट्रैप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के पास बहुत बड़ा मौका होगा फिर कि इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लॉइट करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी करें, उन फोरम पर भी लेकर जाएं। और जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, जो जिन्होंने आपको इलेक्शन की वो क्लीन चिट देनी है, वो यूरोपियन यूनियन के हों, वो किसी और मुल्क के हों, NGOs के लोग हों, जिनका सर्टिफिकेट बड़ा ज़रूरी होता है आपके लिए कि जनाब कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन जो है फ्री फेयर हुए हैं और कोई इसमें धांधली नहीं हुई, कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन इस मुल्क में धांधली होती भी है, होती भी रही है, सारे मानते हैं कि धांधली के जरिए आते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा वो कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, थोड़ा सा कवर अप एक ज़रा किया जाता है तरीके से कि बिल्कुल इतना ब्लेटेंट भी ना हो जाए कि सब कहें देखो जान। अब की दफ़ा कहा जा रहा है कि सारा कुछ ये ब्लेटेंट होगा, ओपनली होगा, लिहाजा वो चांसेस बढ़ गए हैं। अगर आपको इंटरनेशनल बिरादरी कम्युनिटी इन इलेक्शंस को वो नहीं करती, मैं इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हमेशा से होता है पाकिस्तान में कि जो धांधली की जाती है ना, इलेक्शन डे से ज़्यादा इलेक्शन से पहले की जाती होती है। ये बड़ा इंतहाई अहम नुक्ता है, ये ज़रा जहन में रखने वाला है। वो ये है कि आप इलेक्शन से पहले जैसे नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे, मरियम साहबा हो गई थी, जेलें हो गई थी, उनके पार्टी के उनके निशानात वापस ले लिए गए थे, नवाज शरीफ साहब ने जिन लोगों को साइन करके अपने पार्टी टिकट दिए थे वो नल एंड वैड हो गए, तो उनको आज़ाद लड़ना पड़ गया था, या उनको स्टेट एजेंसी ने, इदारों ने उनको ज़बरदस्ती उनको अपनी पार्टी छुड़ा दी थी कि आज़ाद लड़ें या उस मटके या दवात वगैरह पे लड़ें। सो ये होती है इलेक्शन से पहले की धांधली होती है कि एक अपने फॉलोअर्स के जहनों में एक फियर डाल दें, खौफ डाल दें, उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार करके, क्रैक डाउन करके, उनके वर्कर को पकड़ के जेलों में डाल के, ये भी एक धांधली का हिस्सा समझा जाता है। तो 2018 में हमने देखी, 2013 में अगर जाएँ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी समझती थी कि जो हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही और जो हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। इवन 2008 में देखें तो उस वक्त पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ साहब दोनों कहते थे कि हमारे जलसों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं और हमें रोका जा रहा है कि हम ना जा सकें। सो इस तरह की ये होती धांधली होती। अब की तरफ अभी वही नज़र आ रहा है इलेक्शन से पहले
ایک یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ان کی پارٹی کے ساتھ، ان کے بلکہ پلس ہوا ہے، نیکسٹ لیول ہوا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو بھی 3-4 کیسز میں مطلب 30-31 سالوں کی سزا ہو گئی ہے، پلس ان کی سپاؤس کو بھی ہو گئی ہے، بڑا انتہائی آپ پتہ سینسٹیو عدت والے کیس میں ہوئی ہے، پھر جرمانے ہو گئے ہیں خان صاحب کو، مطلب کوئی 1.5 بلین روپیز کے تو ان کو توشہ خانے میں جرمانے ہوئے ہیں، باقی کیسز میں بھی جرمانے ہوئے ہیں، سو ان کو وہاں پہ انہوں نے انگیج کر لیا، پھر ان کی پارٹی چیئرمین شپ چلی گئی، پھر ان کے بلے کا نشان چلا گیا، پھر الیکشن ان کے نل اینڈ وائڈ ہو گئے، سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا، سو پارٹی از نو ویئر۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کے پارٹی کے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان کو پکڑا گیا، ان کی لوئلٹیز چینج کروائی گئیں، آرم ٹویسٹنگ کی گئی، یہ ساری چیزیں پہلے سے کرائی گئی ہیں جسٹ ٹو سینڈ اے لاؤڈ میسج ٹو دا پبلک اینڈ ماسز کہ بھائی سب کچھ ہو جائے، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ سو یہ بھی ایک دھاندلی کی شکل سمجھی جاتی ہے کہ آپ ایک فیئر پلے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ اپنے اپوننٹس کو نہ دینے دیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے جن لوگوں کو لانا ہے، 2018 میں جن لوگوں کو لانا تھا یا 2024 میں لانا ہے، تو چوائس از یورس۔ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ دھاندلی آپ اس پہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو اب آپ کہیں کہ وہ کیوں نہیں رولا ڈالتی، شور نہیں ڈالتی، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیوں نہیں بولتے، وہ 2018 میں بھی نہیں بولے تھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم آ رہے تھے اور اسی طرح کی دابڑ گسنی کی جا رہی تھی، آرم ٹویسٹنگ ہو رہی تھی، وہ اب بھی نہیں بول رہے۔ ریزن بڑی سمپل ہے، دنیا بھر میں ان کو پتہ بھی ہونا ملکوں کو، ایک تو ملک جو ہیں وہ ملکوں کے ساتھ رابطے رکھتے ہوتے، لیڈرشپ کے ساتھ نہیں رکھتے ہوئے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہے، یا نواز شریف صاحب ہیں یا نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ رکھے جاتے ہیں، یہ بڑی ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ جب اسٹیٹ اپنے ملک کے اندر عدالتوں کے ذریعے چاہے آرم ٹویسٹنگ کر کے، 2 نمبری کر کے، ججز کے ذریعے ایک مطلب فیک اب یوں کہہ لیں سمری ٹرائل کر لیں یا کینگرو کورٹس وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے ان کے ذریعے کر کے پروسیس پورا کر لیتے ہیں، نمبر پورے کر لیں، وہی والی بات ہے، اس کے بعد اب سزائیں دیتے ہیں تو ان ملکوں کے پاس ایک جواز آ جاتا ہے کہ جناب آپ کے ملک کی عدالتیں ہیں، وی رسپیکٹ دا لا آف دا لینڈ، کہ جو آپ کے کنٹری کا لا ہے ہم اس میں آپ کی عدالتوں کے فیصلوں کو ہم کیسے ہم چیلنج کریں، آپ لوگ ہیں آپ اپنی عدالتوں سے بات کریں، ہم تو بیٹھ کے امریکہ میں، یورپ میں، برٹن میں، انڈیا میں یا کسی اور ملک میں بیٹھ کے ہم آپ کی عدالتوں پہ کیا فیصلے کریں، ایسے ہم ان کی عدالتوں پہ فیصلے نہیں کرتے۔ جیسے ٹرمپ صاحب کو وہاں پہ جرمانے ہوئے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں امریکہ میں، تو پاکستان میں سے کسی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں پہ امریکن عدالتوں نے کیوں کیا ہے، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، ان کی آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے، بلا بلا چیزیں، اور بہت ساری دنیا کے ملکوں میں ہوتی ہیں چیزیں، جیسے ہم نہیں تبصرے کرتے ایسے وہ بھی نہیں تبصرے کرتے، ریزن کہ وہ کہتے ہیں جیسا تیسے آپ کے ملک کے قانون نے اس طرح کے کیا ہے۔ سو لہٰذا جو بھی پاکستان جیسے ملک میں الیکشن سے پہلے کرنا ہوتا ہے وہ یہ اسی طرح کی چیزیں اس میں کی جاتی ہیں کہ لا کے نام پہ وہ نیب ایکٹیویٹ ہو جائے، خصوصی عدالت ہو جائے، آپ کی کورٹس ہو جائیں، ان کے ذریعے دلوا جائیں، پروسیس کمپلیٹ کرا دیا جائے، آپ کو اگر کل کو کوئی اعتراض کرتا بھی ہے تو آپ ان کو دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب ہم نے تو پروسیس پورا کیا، ہمارا ملک کا لا ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، جج ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں سو کارڈ، تو ہم نے کیا ہے۔ سو وہ انہوں نے اپنے کاغذ کہتے ہیں نا، کاغذ پورے کر لینا، کاغذ پہ انہوں نے پروسیس پورا کر لیا، دیٹس دا ریزن کہ وہ ممالک زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتے ان معاملات میں۔ اور پھر خان صاحب کے تعلقات بھی دنیا بھر سے جیسے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، ایک کہیں سے چون نہیں ہوئی، دیٹس ویری الارمنگ عمران خان صاحب کے لیے، بڑی الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے کہ میرے لیے کسی نے بات ہی نہیں کی یار، کہیں سے بڑے بڑے دوست تھے جو گفٹ دیتے بقول ان کے، جو مجھے گفٹ ملتے تھے میرے گھر پہ، انہوں نے سعودی پرنس نے میرے گھر پہ اتنے اس میں کروڑوں روپیز کے انہوں نے بھجوائے تھے، تحائف بھجوائے تھے، کدھر ہیں آپ وہ؟ مطلب اس ترکی کے ان کے طیب اردگان صاحب سے بڑا تعلق تھا ان کا، ایران میں بڑا تعلق تھا، ملیشیا کے ساتھ بڑا تعلق تھا، اپنا او سی بنا رہے تھے خان صاحب، کدھر گئے ممالک؟ کسی نے بات کی ہے؟ اگین بیکاز دے کیپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول ریلیشن شپ، وہ انڈیویجول میں نہیں جاتے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز خان صاحب میرا خیال ہے وہ اس طرح نہیں سمجھتے۔ بھٹو صاحب کے لیے آواز اٹھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، بہت زیادہ اٹھی تھی مڈل ایسٹ سے، اس کے باوجود وہ پھانسی لگ گئے تھے بیچارے۔ پھر اس کے نواز شریف صاحب کے لیے آواز اٹھی تھی، وہ تو ان کو نکال کے بھی لے گئے تھے، اس میں قطر تھا اور اس میں اگین امریکن سے یا سعودی سے وہ نکال۔ خان صاحب کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ان کے لیے کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی، نہ یورپین کوئی یونین سے آواز اٹھی ہے اس طریقے کے ان کی سزاؤں پہ، نہ امریکن سے کوئی ریئیکشن آیا ہے، نہ برٹن سے ہے جو سب سے زیادہ وہ سمجھے جاتے ہیں کہ ان معاملات میں سینسٹائز ہوتے ہیں، حالانکہ بڑی ان کی سخت لابیز تھیں۔ لیکن حکومتوں کی میں بات کروں، میں انڈیویجول سینیٹرز، کانگریس مین یا اس طرح کے لوگوں کو نہیں کر رہا، حکومتوں کا ریئیکشن جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے۔ خان صاحب کا کہیں سے کوئی وہ کہتے ہیں نئی بات ہے، اب اس پہ اب کس کو بلیم کر سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں جناب کہ عالمی دنیا جو ہے وہ ملی ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہاں سے فائدے نقصان ان کے ہوتے ہیں، یا ہماری وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا وہ بھی وہ اگر کمپرومائزڈ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ساری چیزیں۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور میں کیا کچھ ریلیشن شپ ایسے بنائے تھے جو آج ان کو ریسکیو کرتے؟ جواب آپ جانتے ہیں، خان صاحب تو سب سے اب سخت بات ہے، مجھے پتہ اس وقت کرنے کا موقع نہیں ہے، اٹس ناٹ دا ٹائم، آئی ایگری، لیکن جس وقت بندہ
عام آدمی کے فعال میں لیڈرشپ کے فعال میں بڑا فرق ہوتا ہے. عام آدمی آپ اور میرا فعال ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ہمیں کتنا افیکٹ ہوگا, میری فیملی افیکٹ ہو جائے گی, میرے بچے ہوں گے, میرے یار دوست, میرے ایکسٹینڈیڈ بہن بھائی, اتنی فرق پڑے گا نا اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے یا آپ میں سے کسی کا ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو یہ فرق ہوتا ہے. بٹ جب کوئی لیڈر کا فعال ہوتا ہے, کوئی پرائم منسٹر کا ہو, کوئی لیڈر کا ہو, لائک عمران خان, لائک بھٹو صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, میں سے نام لیتا جا رہا ہوں, بینظیر بھٹو صاحب ہوں, جو بھی ہوں, اچھے برے آپ 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, اس کا فیکٹ امپیکٹ پورے ملک کو ہوتا ہے, پوری سوسائٹی کو ہوتا ہے, ایون انٹرنیشنل لیولز پہ ہوتے ہیں. سو ان کو کیئر کرنی چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسے بلنڈرز غلطیاں نہیں مارنی کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہم خود کو بھی نقصان دیں. صاحب ذرا آپ کو پولیٹیکل کیریئر ہٹ ہوتے ہیں, آپ جیلوں میں جاتے ہیں, مقدمے ہوتے ہیں, آپ کی سپوز کو یہ خطرے ہوتے ہیں, جیسے بشرا صاحبہ کو ہوا ہے خطرہ ہم نے دیکھا ہے, یا پہلے ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, بینظیر بھٹو صاحبہ, فریال تالپور, زرداری صاحب, لمبی لسٹ ہے, سب کو ہوا نا, وہ سارے جیلوں میں گئے, سب نے بھگتا. سو لیڈرشپ ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کا نقصان, آپ کا بلنڈر صرف آپ کا نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے, صرف آپ کو نقصان نہیں ہوگا, پورا ملک سوسائٹی سفر کرے گی. اب عمران خان صاحب کے زوال سے پورا ملک کو اس وقت سفر کر رہا ہے, ان کے حامی جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, وہ غصے میں ہیں, غم میں ہیں, اینگر میں ہیں, فرسٹریشن میں ہیں, کہ وہ ان کو اداروں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. خان صاحب کوئی بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا, میں بھی نہیں مانوں گا, آپ بھی نہیں مانیں گے, اگرچہ اندر ہمیں پتہ ہوگا ہم نے کہاں کہاں پہ بلنڈر مارے ہیں, ایوری باڈی نوز دیٹ, بٹ آن پیپر آن بھی نہیں مانیں گے, خان صاحب بھی نہیں مان رہے. سو اسی لیے آپ کو لیڈر بنایا جاتا ہے کہ آپ عام آدمی سے بہتر ہیں, ڈفرینٹ ہیں, آپ نے ڈفرینٹ ایکٹ کرنا ہے, ڈفرینٹ بیہیو کرنا ہے, خود کو بھی بچانا ہے, اپنے فالوورز کو بھی بچانا ہے, اپنی پارٹی بھی بچانی ہے, الیکشن بھی لڑنا ہے, پاور میں بھی واپس جانا ہے. دیٹس واٹ دا پالیٹکس از آل اباؤٹ. آپ نے گوریلا جنگیں نہیں لڑنی ہوتی شہروں میں, یا اپنے ورکر کو آپ نے اس کام کے لیے تیار نہیں کرنا ہوتا. پھر تو وہی 1857 والی اب سچویشن میں واپس چلے جائیں گے جب تلوار فیصلہ کرتی تھی 1857 سے پہلے, مطلب مغلوں کے دور میں, یا اس میں سلطنت اس دہلی میں جائیں, یا اس سے پیچھے چلے جائیں ہندوستان کی ہسٹری میں, ہندوستان چھوڑے پورے میڈیول یورپ میں چلے جائیں, وہ تلوار فیصلہ کرتی تھی نا, کہ جو پاورفل ہے, جس کے ساتھ زیادہ فوجی ہیں, جس کے ساتھ زیادہ وار لارڈز ہیں, زیادہ درباری ہیں, زیادہ وہاں پہ جرنلز ہیں, ملک ہیں, خان ہیں, اس میں ایرانینز اگر اس وقت ہوتے تھے, نوبلز ہوتے تھے دلی میں, وہ تھے, اس میں افغان نوبل تھے, پرشین تھے, لوکل یہاں پہ راجپوت تھے, ٹھاکر تھے, لمبی لسٹ ہے, چوہان تھے, جو سارے بیٹھ کے ایک دربار کو, بادشاہ کو چلاتے ہوتے تھے. ان کی آپس میں تلوار فیصلہ کرتی تھی, جس کی تلوار تیز ہے وہ اپنا بادشاہ بنوا لیتا تھا. پھر تو اسی میں چلے جائیں گے اگر آپ. اسی لیے پالیٹکس کو ایجاد کیا گیا, اسی لیے جمہوریت ایجاد کی گئی تھی کہ جناب اس کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے موبلائز کریں لوگوں کو اپنے ساتھ ملے, وداؤٹ وائلنس گریب دا پاور. دیٹس واٹ دا پالیٹکس از. اب کیا کہیں اس کے بعد مزید, آپ کہیں گے زیادہ سیریس لیکچر ہو گیا ہے, زیادہ ہی کوئی بھاشن, میرا خیال ہے زیادہ سیریس ہو گیا, لوگ جو ہے نا سیریس بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے, وہ چسکے والی بات سننا چاہتے ہیں. تو اب کہاں سے لیں چسکے والی بات ان حالات میں, مطلب ڈپریسنگ ٹائمز, ناٹ گڈ ٹائمز, الیکشن آ رہے ہیں, اس کے علیحدہ سے ایک ہم سب کو فکر ہے کہ واٹ ول ہیپن. عمران خان صاحب کا کیا فیوچر ہے, تو میرا خیال ہے اس پہ پھر کوئی تفصیل سے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اب کیا کریں گے, یا ان کا کیا فیوچر ہے, یا ان کے لیے واٹ اویٹس ہم, یہ پھر کسی وقت بات کریں گے تفصیل سے.